جواب اور باسفورس پہ یقین نہیں ہے تو اس کے لیے دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین عملاً یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے، اس کی ساری سوچ جو ہے ظاہر کی ہے، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار ہے۔ تو دین اسلام ہی ایک ایسا طریقہ زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی پہلے تو دنیا جنت ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اور پھر آخرت میں یقینی جنت۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، جو متقی ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اور جو انکار کر رہا ہے حق سے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آج کا مسلمان یہ حق سے انکاری ہے، عملی طور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی منزل دنیا ہے اور اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے اور آپ دنیا کی زندگی ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اب آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک عام سادہ سی میں بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام کو اختیار کرنے کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہم روایتی طور پہ مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم ایک روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں والدین نے نہ بتایا ہے، ہمارے والدین نے ہمیں نہیں بتایا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ در حقیقت وہ خود ہی ناآشنا ہیں، یا تھے یا ہیں، جن کے بھی والدین زندہ ہیں۔ تو اچھا، پھر ایسے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو یا حاصل دنیا کو حقیقت سمجھا جاتا ہے، یعنی اصل کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ایک آئیڈیل، یعنی بچے جب جوان ہوتے ہیں اور بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے ہر طریقے سے۔ میں پیسے اس طریقے سے کماؤں گا، میں یہ ڈگری لوں گا، میں وہ ڈگری لوں گا، میں شادی ایسے کروں گا، اس سے کروں گا، اس سے کروں گا، یا اس طرح نا، جو بھی مرد و زن ہے۔ تو آئیڈیل ہمارے لیے دنیا ہے، خواب ہمارے سارے دنیا کے ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم یہاں سے جانے والے ہیں۔ ہمارا دنیا میں کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ آج ہے جس کو ہم اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ جملہ عام استعمال ہوتا ہے، مستقبل، بڑے ہو کے کیا کرو گے، مستقبل میں مستقبل کا سوچو، اس کا سوچو، اس کا سوچو۔ یہ ہمیں ایسے کہا بھی جاتا ہے، ہم خود بھی دنیا کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ لمبی لمبی پلاننگ، طول العمل، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہلاکت خیز بات ہے کہ لمبی لمبی امیدیں آپ باندھ لیں، ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے ایسا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو ہمارا موضوع ہے کہ دین اسلام کی کیا ضرورت، ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے سب سننے والوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ باز آ جائیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے۔ آپ کو میں نے گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ اگر اسلام کے مطابق آپ زندگی نہیں گزار رہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا۔ وہ عذاب جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، وہ عذاب جس کے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ حق ہے۔ باس پرس ہوگی، نتائج برآمد ہوں گے اس زندگی کے، اور یقیناً ہوں گے۔ تو آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہے
کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے تو ہیں، دعویٰ اسلام کرتے تو ہیں، بعض لوگ بڑے جذبات سے وہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جذبے کے پیچھے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ صرف زبانی تکرار ہوتی ہے، زبانی جذبہ۔ جیسے کہ بہرحال دین اسلام کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا، اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، پھر آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذرا بات نوٹ کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب میری بات کا یہ ہے کہ اگر اپنے بارے میں آپ دھوکے کا شکار ہو گئے کہ میں یہی ہوں، بس یہی زندگی ہے، اب آپ کو دین اسلام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ رب کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا تو آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان۔ جب رب کو نہیں پہچان رہے تو رب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ دین اسلام ہے، قرآن ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کی تعلیمات ہیں، اس سے آج کے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ دیکھیں بنیادی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے اور آپ یقین کرنا بھی نہیں چاہتے، معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت ہے نہیں، اور پھر بھی اگر آپ دعویٰ کریں گے تو وہ باطل ہوگا، نمبر ایک۔ پھر آپ کے لیے ڈبل عذاب ہے کہ آپ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ آپ تو دنیا کے چاہنے والے ہیں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم بس یہی دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، عیش کرو، مزے اڑاؤ، مزے کرو، بس اسی طرح۔ دیکھیں سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ ہمیں کہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے مسلمانوں، دنیا کی طلب نے تمہیں، کثرت دنیا کی طلب نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو، تو تمہیں پتہ تو چل جائے گا لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ تکاثر کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا، جہنم کو تم ضرور دیکھو گے کیونکہ تم غفلت میں ہو۔ تکاثر، مال جمع کرنے کی ہوس، دنیا کی ہوس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تم نے تو اس دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے تم پریشان بھی ہو رہے ہو، حاصل ہو جائے تو خوش بھی ہو رہے ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اس سے جو پہلا ہمارا موضوع تھا دین اسلام ہی کیوں، دیکھیں دین اسلام، وہ میں نے جواب میں تھوڑی سی تشنیح کی تھی، میں اس کو پورا کر دوں کہ دین اسلام ضرورت ان لوگوں کی ہے جو دوزخ نہیں جانا چاہتے، جو دوزخ اور جنت پر یقین رکھتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کا جنت اور دوزخ اور آخرت اور سوال و جواب اور باسفورس پہ یقین نہیں ہے تو اس کے لیے دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا آخرت پر یقین عملاً یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے، اس کی ساری سوچ جو ہے ظاہر کی ہے، یہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے۔ تو دین اسلام ہی ایک ایسا طریقہ زندگی ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی پہلے تو دنیا جنت ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اور پھر آخرت میں یقینی جنت۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، جو متقی ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، اور جو انکار کر رہا ہے حق سے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آج کا مسلمان
یہ حق سے انکاری ہے عملی طور پہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، باطن اللہ آخرت اس پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ آپ کو میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، جاگ جائیں خواب غفلت سے۔ اور جاگنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سوچیں، آپ خود سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ آگ میں آپ خود جائیں گے، کسی کو لے کے جائیں یا نہ جائیں، لیکن آپ کو ذاتی طور پہ آگ میں جانا ہوگا اگر آپ نے بے سوچے سمجھے زندگی گزار دی، یا اگر آپ نے صرف دنیا کو مدعا بنا کر زندگی گزار دی اور دین برائے نام طور پہ آپ نے استعمال کرتے رہے دین کا نام۔ تو دیکھیں، یہ بہت نازک باتیں ہیں، اور یہ دنیا ایک ایسا موقع ہے جس کو اگر آپ نے ضائع کر دیا اور سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ میں الفاظ واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم